جب ہم بات کریں تو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب اس وقت بھی تمام اضلاعوں کے دورے پہ موجود ہیں. وہ خود ایک ایک ضلع میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ اریگیشن کی ان کے منسٹر سیکٹری اریگیشن اور پوری ان کے ساتھ ٹیم موجود ہے. جہاں جہاں پر بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, جہاں پہ معائنے کیے جا رہے ہیں, وہ معائنے کرنے سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب نے پری رین جو ہے اور پوسٹ رین میٹنگز بھی کی ہیں, اور اس میں تمام اداروں کو, متعلقہ اداروں کو جو بھی سہولیات دی جاتی ہیں وہ دی گئی ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کمشنرز کو فنڈز دے دیے گئے تھے پہلے سے ہی ایڈوانس میں. یہ نہیں کہ اب ہم کچھ جاگے ہیں, پہلے سے ہی وہ فنڈز دے دیے گئے تھے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ڈی واٹرنگ مشینز کی ضرورت ہے, کہیں ڈیزل کی ضرورت ہے, کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تو آپ ان ضروریات کو پورا کرتے رہیں. اسی طریقے سے جو پی ڈی اے میں ہے اس نے بھی بہت ایڈوانس میں انہوں نے پی ڈی اے میں نے کام کیا ہے. اور پی ڈی اے میں میرے پاس پوری لسٹیں ہیں کہ مختلف جگہوں پر جتنے انہوں نے ایڈوانس میں ٹینٹس بھیج دیے تھے. ماسکیٹو نیٹس کو 80,000 سے زیادہ بھیج دی تھی. کاٹن میٹریس وغیرہ جو ہیں وہ 25,000 بھیج دیے تھے. سلیپنگ میٹس جو ہے وہ 12,900 بھیج دیے تھے. تو جیری کین وغیرہ 25,000. اس کا پوری فگر ہے میرے پاس. تو پی ڈی اے میں سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر تمام جگہوں پر موجود تھی, اور جہاں جہاں پانی ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب تو پانی اس وقت موجود ہوتا ہے, اور پانی کو ایک ٹائم چاہیے, کیونکہ جب بھی کہیں پہ کلاؤڈ بسٹ بھی ہو, کہیں بھی اگر یہاں پہ ٹیبل پہ بھی پانی گرا دوں گا تو اس کو سوکھنے کے لیے ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. تو وہ پانی جو ہے وہ ساری جگہوں سے الحمدللہ سارے شہروں سے مین جگہوں سے نکل گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ لو لائن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ڈی واٹرنگ کے ذریعے جو ہے وہ پانی نکالا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی خدا نہ خاصہ پریشانی کی, ایمرجنسی کی, ٹینشن کی کوئی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر متحرک, اور تمام جگہوں پر کمشنرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں چیف منسٹر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ رہے ہیں. ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ بڑوں نے ایکٹیولی کام کیا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسلوں کے چیئرمینوں نے, ہمارے میئرز نے, سب نے مل کر ایک اچھی ٹیم کی طریقے سے پورے سندھ بھر میں جو ہے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے سب موجود ہیں اور گراؤنڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے اچھا کام کیا, تو اس وقت اس کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم چیز میں اب آپ کو تھوڑا ایکسرسائز کے حوالے سے بتا دوں کہ کل بھی ہماری بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی اور اب ہم نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. اب جو ہے کیونکہ آپ سب لوگ پہلے جاتے رہے ہیں سیوک سینٹر گاڑیاں رجسٹریشن کروانے کے لیے, اب ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ تو رجسٹریشن چلتی رہے گی, لیکن اب ہم کچھ سروسز آپ کے ڈور سٹیپس پہ بھی پہنچا رہے ہیں. اب جس نے بھی گاڑی رجسٹر کروانی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے گاڑی رجسٹر کروائیں تو آپ کے گھر بیٹھے بھی گاڑی رجسٹر ہو جائے گی. اس کی ہم فیس رکھ رہے ہیں کہ آپ سرکار کو 10,000 روپے پے کریں گے اس اسپیشل سروس کے لیے, تو آپ کے گھر پہ آ کے بایو میٹرک بھی آپ کے گھر پہ ہوگا, آپ کے گھر پہ ہی گاڑیوں کی ویریفیکیشن بھی ہوگی, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی. تو اب یہ بھی پہلا صوبہ ہے پاکستان میں سندھ جو کہ گھر بیٹھے آپ کو گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی کر کے دے گا, لیکن وہ سہولت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اس کی وہ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے اور وہ گھر بیٹھ کے وہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گاڑیوں کی ٹیکسز ہیں وہ پہلے آن لائن کر چکے تھے, بایو میٹرک بھی ہم نے سٹارٹ کر لی ہے, ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کی ہے. اور اس کے لیے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ٹرانسفرز بھی گاڑیوں کی ہیں وہ بھی آپ گھر بیٹھ کے کر سکیں, اور ہم ساری چیز کو اب آن لائن کروانے جا رہے ہیں. آپ آن لائن بھی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے پریمیم نمبر پلیٹس کا ایک آکشن کیا تھا ایک اچھے کاز کے لیے, جس سے کوئی 4 گھنٹے میں 67 کروڑ روپیز کی جو ہے وہ ہم نے جمع کیے تھے, اور وہ پیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ پیسے جمع کر کے ہم دیں گے لوکل اپنا جو گھر بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر, جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے کہ 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. اور وہ جو بھی سیلاب زدگان جن کے گھر ٹوٹے تھے, تو اس میں بھی جو ہمارے پاس پیسے ایکسائز نے جمع کیے تھے وہ ہم نے کہا تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ پیسے ہم جو ہے وہ اسی مد میں دیں گے. اور اس میں اب نیکسٹ آکشن ہم سپٹمبر میں کرنے جا رہے ہیں. سپٹمبر میں دوبارہ آکشن ہوگا اور اس میں پھر جو پیسے جمع ہوں گے وہ بھی ان سیلاب زدگان کے لیے گھر بنانے کے لیے ہم دیں گے. سیلاب پورے پاکستان میں آیا, سیلاب پنجاب میں بھی آیا, خیبر پختونخوا میں بھی آیا, بلوچستان میں بھی آیا, لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی
وہاں پر گھر بن رہے ہیں. انفارچونیٹلی باقی صوبوں کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے اس کو پرائرٹی نہیں دی. ذرا انسان کے لیے سب سے بڑی صحت ہوتی ہے, دوسرے نمبر پر اس کی اپنی چھت ہوتی ہے, اپنی زمین ہوتی ہے. تو یہ ریلیف بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہی ویژن تھا, اور ان کے ہی ویژن پر جو ہے وہ 21 لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں. تیسری ایک چیز میں نے کل اور آج ایک چیز امپورٹنٹ دیکھی کہ ہم پہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت پہ بجلی کے بلوں کے اس پہ. مجھے بڑا افسوس ہوا, ہم نے کبھی بھی کوئی مشورہ دیا ہے تو تعمیراتی دیا ہے, تنقید برائے تنقید کے بہاف پہ نہیں دیا. لیکن کچھ لوگ جن کے پاس سیاسی وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, وہ اب کچھ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس میں مجھے بڑا افسوس ہوا. ہم نے کبھی نیگیٹو سیاست نہیں کی, ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہر ایک کو کوشش کی ہے کہ اس کی سپورٹ کریں. تو اب یہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ آیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بڑھائے تھے, بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بنائے تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت فیڈرل میں ہے, انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے, اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں. اچھا, کل جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی 2 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, دین واٹ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اگر 2 مہینے کے لیے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے مہینے کیا ہوگا؟ تیسرے مہینے پھر یہ 14 روپے یونٹ, پھر بجلی مہنگی ہوگی, پھر کیا کرو گے آپ؟ تو سعید غنی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی یا غلط نیت سے بات نہیں کی, انہوں نے ایک پولیٹیکل بات کی, اور انہوں نے ایک سمجھداری والی بات کی کہ جی آپ نے جب بھی ریلیف دینے ہیں تو لانگ ٹرم دینے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے. میں آپ سب کو پورے پاکستان کے لوگوں کو بول رہا ہوں, بغیر کسی پوائنٹ اسکورنگ کے بول رہا ہوں, بغیر کسی پہ تنقید کے بول رہا ہوں. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے, جس کے پاس دماغ ہوتا ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے, جو دور سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ لیڈر انفارچونیٹلی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس نے دیکھا کہ پاکستان میں ان فیوچر انرجی کے کرائسس ہو سکتے ہیں. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ویژن کو رکھتے ہوئے تھر کول کا پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع کروں, اور تھر کول سے یہاں سے بجلی نکلے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو. آپ آج بول رہے کہ ہم 45 ارب روپے دے کے جو ہم 2 مہینے کے لیے بجلی سستی کریں, دین واٹ؟ آپ اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے لیے سستی ہو. انفارچونیٹلی کیا ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی, اور پی ایم ایل این نے تھر کول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا. وہ جو کیٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے. پھر حکومت آئی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پھر جس کو میں کہتا ہوں لیڈر, پھر جس کو میں کہتا ہوں ویژن, پھر جس میں لگتا ہوں جن کو سوچ سمجھ ہے, وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تھر کول کا پروجیکٹ شروع کریں گے. اور کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. آپ صرف 45 ارب کے بیڈ کے مثالیں دے رہے ہیں, سندھ حکومت نے اس طرح کے کتنے سینکڑوں ارب روپے صرف اور صرف تھر کول کے لیے دیے. آج اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے, وہ ایئرپورٹ واحد پروونشل گورنمنٹ جس نے کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے. مجھے پاکستان میں مجھے ایک بتائیں ایئرپورٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو, ایک ایئرپورٹ کا نام لے دیں جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسلام کوٹ میں وہ ایئرپورٹ بنایا, وہاں پہ ڈیول کیریج ویز بنائے. جن لوگوں نے تھر کے روڈ نہیں دیکھے, آج بھی ہمارے پاس اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, تو اس وقت بھی پنجاب کے میرے 17 جرنلسٹ اس وقت اسلام کوٹ کے ایئرپورٹ میں موجود ہیں.
اس وقت تھر کول وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے پنجاب کے جرنلسٹ کو دعوت دیا کہ وہ دیکھیں. اس وقت بھی ہم جو بات کریں کہ میں نے کہا پورے پاکستان کے صحافی, اس کے بعد اسلامسٹ بھی آئیں گے, KPK کے بھی آئیں گے, بلوچستان کے بھی آئیں گے, پورے پاکستان کو ہم بلا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم نے خدمت کی ہے آپ لوگوں کی. اور وہ پروجیکٹ کیا تھا, بہت آسانی سے تھر کول. سندھ حکومت کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اس کو. اس پروجیکٹ کو اگر ہم یہ دیکھتے, جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے پنجاب کے لیے لوگوں کے لیے بجلی سستی کی, جو کہ پورے پاکستان کے لیے سستی کرنی چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا ہے اور آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر نے بجلی کے ریٹ بڑھائے تو وہ پورے پاکستان کے لیے بڑھے. اور آپ صرف بول رہے ہیں کہ جی ہم نے اگر 45 ارب سے, آپ اس کو اب تانے بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ حکومت کے پیسوں سے بجلی کم کی ہے, آپ بھی کر لیں. تو ہم تو اس سے زیادہ پیسہ, آپ 45 ارب کی بات کریں, ہم پورے پاکستان کے بجلی کا سولوشن دے رہے ہیں. ہم آج بھی جب ہم بات کریں تو اربوں روپے کے پروجیکٹ تھر پارکر میں تھر کے کوئلے کے لیے لگ رہے ہیں. حکومت سندھ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے لیے, تھر کے کوئلوں کے لیے, تھر کے کول مائننگ کے لیے. اور اس وقت پاکستان کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, آپ بلائیں تمام معاشی ماہروں کو, آپ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے انرجی منسٹر کو بٹھا دیں, فائنانس منسٹر کو بٹھا دیں, ڈپٹی پرائم منسٹر کو بٹھا دیں, ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت آپ کے نظر میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی پاکستان کی عوام کو مل سکتی ہے تو کہاں سے ملے گی. وہ کہیں گے کہ تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی. اگر آپ کے معاشی ماہرین, آپ کے اپنے پارٹی کے فیڈرل منسٹرز, اور اگر یہ سب کہیں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ سستی بجلی تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی, تو اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو خرچہ کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے ایک ایک بچے کے لیے کر رہی ہے, ایک ایک گھر کے لیے کر رہی ہے, صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں کر رہی ہے. اور یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں, یہ آپ نیشنل گریڈ میں بجلی جا رہی ہے تو آپ کے پاس سے پھر ہمیں آنی ہے. ہم اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں. ہم تب بینیفیشری ہوں گے جب پورے پاکستان کو بینیفٹ ملے گا, تب ہم بنے گا. ہمیں ابھی اس سے پہلے ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہم تو یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں. اور آپ نے آج بھی, میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی, مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں, یہ جہازوں کی مثال. میں اس طرح کی پالیٹکس میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جہاں پہ کوئی کانفلکٹ کی پالیٹکس ہو یا جہاں پہ کوئی اس طرح کی پالیٹکس. میں بہت ہی لاجک کے ساتھ, اور لاجک کے ساتھ اتنی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہو, کسی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ہو. کہ لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک مہینے کے لیے بس ہم نے وہ دے دیا, ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ کے بعد کا پلان بھی تو آپ دیں نا. ہاں, ہم سے پلان لیں, ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں. ہم پوری انویسٹمنٹ اپنی تھر پارکر کے کوئلے کو کر رہی ہے جو کہ سندھ کو نہیں پورے پاکستان کو بجلی سستی کر کے دے گی. اور ہوگا کیا آخر میں؟ آپ آج اگر 14 ارب روپے کے لیے کر رہے ہیں, 14 روپے کی یونٹ کے لیے آپ یہ بات کریں, تو جو ہم بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں اور جس پہ ہم نے اب یہ ہوگا کہ باہر سے جو باقی پلانٹس چل رہے تھے جو امپورٹڈ کول یوز کر رہے تھے, اب گورنمنٹ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ مینڈیٹ ان کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریج کری اور فیڈرل گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب مزید بجلی جو بھی بنے گی وہ تھر پارکر کے کوئلے سے بنے گی. اور تھر پارکر کا کوئلہ اس سے نکالا کس نے, وہ ویژن کس کا تھا, اس پہ میجر انویسٹمنٹ کس کی ہے, اس پہ پورے ایفرٹس کتنے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے. ویژن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی محنت سے, اپنی دانشمندی سے, اپنے ذہن سے, اپنے اس ساری سوچ سے انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب اور پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, یہ پوری ٹیم نے کام کیا انڈر دا ویژن آف پیپلز پارٹی لیڈرشپ. تو ہم آپ کو فیوچر, آپ کے پاس تو 2 مہینے کا جواب نہیں ہے, ہمارے پاس جواب 200 سال تک بھی ہے. اگر اسی تھر پارکر کے کوئلے کو بیچ میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس وقت بند نہ کرتی تو آج ایک انرجی کرائسس بھی نہیں ہوتی. لیکن میں پھر اس پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تھر پارکر کا کوئلہ یہ جس طرح نکالا جا رہا ہے, 200 سال تک آپ کول ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو. 200 سال تک آپ بجلی کا یہ کوئلہ جو ہے آپ ایکسپورٹ کرو گے تو آپ کے ملک کے ڈیٹس کہاں پہنچیں گے, آپ کے ملک کی اکانومی پوزیشن کہاں پہنچے گی, آپ ایک خود کفیل ملک بن جاؤ گے. ہم تو آپ کو وہ سولوشن دے رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم خوابوں میں نہیں رہ رہے ہیں, ہم فیوچرسٹک بات نہیں, کہ ہم وہ کام کر چکے ہیں, ہم وہ ایونیو کھول چکے ہیں. اب ہم سب نے مل کے, پورے پاکستان نے مل کے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, پوری قوم نے متحد ہو کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ آج ہمیں تانے دے رہے ہیں پروٹوکولوں کی یا دوسری چیزوں کی. ایک سے ایک چیز کا جواب ہم دے سکتے ہیں اور سب چیز دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم ابھی ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کی طرف سے بھی نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو جو ہے
وہ آپ جس پچ میں ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اس پچ میں آ کے جواب دیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کا سوچتی ہے، وہ کسی ایک صوبے کی سوچ نہیں رکھتی، وہ کسی ایک علاقے کی سوچ نہیں رکھتی، اور وہ صرف ایک کہ صرف اشتہاروں کے حد تک اس کی سوچ نہیں رکھتی کہ صرف ایک دکھاوے کی تک. ہاں یس ہماری اپروچ ہے، فیوچرسٹک اپروچ ہے. میں نے کہا کہ اگر ہیلتھ کے ہمارے پروجیکٹ ہیں تو پورے پاکستان جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، پورا پاکستان. اگر کسی کو اعتراض ہے مجھے بتائے، اگر ہمیں بتا دیں جی آپ اپنے اسٹیٹکس ہم نے تو لے کے آئے، آپ اپنے اسٹیٹکس بتائیں کہ آپ کی کون سی ایسی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ سندھ کے لوگ جا کے علاج کے لیے جاتے ہیں، مجھے بتا دیں. حالانکہ پاکستان ہم سب کا، ہم کو تانا نہیں دے رہے، موسٹ ویلکم، پورا ملک آپ سب کا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ، کل چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا، بولا کہ ہم لوگ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے لوگوں کا علاج نہیں کر رہے، ہم پاسپورٹس دیکھ کر لوگوں کا علاج نہیں کر رہے. پوری دنیا کے کسی بھی شخص کو مفت میں علاج کرانا ہے تو ہماری NICVD حاضر ہے. کہ پوری دنیا کے کسی بھی شخص کو کسی قسم کا علاج کرانا ہے تو ہماری سائبر نائف حاضر ہے. ہماری ایک ایک ہاسپٹل، ہمارے کڈنی ٹرانسپلانٹ، ہمارے لیور ٹرانسپلانٹ گمبٹ میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے مختلف صوبوں سے آ رہے ہیں، سب کو ویلکم کیا ہوا ہے. تو یہ کیونکہ ہم لوگ ایک انسانی خدمت پہ یقین کرتے ہیں، انسانیت پہ یقین کرتے ہیں، اور اصل میں ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے ایک ایک مسئلے کا جو اگر ہم سب نے مل کر اس میں کام کرنا ہے. سندھ میں جو سہولت ہے وہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے بچے بچے کے لیے. تو اگر ہماری طرف سے کوئی سبسڈی بھی ہوگی تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے. وہ اگر کوئی ہمارے پاس یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی فیوچرسٹک پروگرام کرنا ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی ایک علاقے کے لیے یا ایک حلقے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ چند گزارشات تھی. میں چاہوں گا کہ اب مزید جو یہ بتائیے کہ آپ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے بانی PTI کی حکومت ہے، آپ کے اتحادی رہے، صدر مملکت بنے آپ کے تو انہوں نے سپورٹ کری، وزیر اعظم جب بنے آئے تو آپ نے ان کو سپورٹ کری. یہ ایک مینج حکومت ہے. تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آپ جیسے بہت بڑی اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہے. دیکھیں جی، میں نے تو کوئی ایسی اپوزیشن بات بھی نہیں کی، اور حکومت میں ہم نے یہ جب سپورٹ کی تھی ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. میں نے صرف اتنی بات کی کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، بڑے بھائی نے ایک صوبے میں کم کر دیے. میں غلط بات تو نہیں کی بھائی. اگر آپ کو یا تو سپورٹ کرے PMLN کہ ہاں بجلی کے ریٹ بڑھنے چاہیے تھے، اور صرف وہ کر رہے ہیں اس کو، تو یہ دیر از اے کنفیوژن. تو اس کو میں نے کہا کہ ہم نے جو ہے، اور ہم کانفلکٹ کی پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتے. یہ